السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، اصول حدیث محاضرہ نمبر 8 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ عزیز حدیث کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے عزیز کی لغوی و اصطلاحی تعریف جانتے ہیں۔ العزیز تعریفہ لغتاً، عزیز کی لغوی تعریف کا ہوا صفت مشبہۃ من عز یعز بالکسر ای قل و ندر۔ عزیز یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ عز یعز سے عین کے کسرہ کے ساتھ یعز، عزیز صفت مشبہ ہے عز یعز سے، جس کا معنی ہوتا ہے قل و ندر، کم ہونا، نادر ہونا۔ او من عز یعز بالفتح، یا یہ کہ عزیز صفت مشبہ ہے عز یعز سے عین کے فتح کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے ای قوی واشتد، قوی ہونا، سخت ہونا۔ اس کے بعد عزیز کی وجہ تسمیہ بتلا رہے ہیں۔ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ إِمَّا لِقِلَّةِ وُجُودِهِ وَنُدْرَتِهِ وَإِمَّا لِقُوَّتِهِ بِمَجِيئِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخر۔ کہا کہ عزیز کو عزیز نام اس لیے دیا گیا ہے یا تو اس کے قلیل الوجود اور نادر الوجود ہونے کی بنیاد پر، یا یہ کہ دوسرے طریق سے اس کی قوت اور طاقت آنے کی وجہ سے۔ یعنی جس طریقے سے یہ بات کہی گئی کہ عز یعز سے مشتق ہے یا عز یعز سے مشتق ہے، اسی اعتبار سے عزیز کی وجہ تسمیہ بھی بتلائی گئی کہ عزیز کا عزیز نام یا تو اس کے قلیل الوجود اور نادر الوجود، کم پائے جانے، شاذ و نادر ہونے کی بنا پر عزیز نام رکھا گیا ہے، یا یہ کہ دوسرے طریق سے، دوسری سند سے اس کے اندر قوت آنے کی وجہ سے اسے عزیز کہا جاتا ہے۔ تو یہ عزیز کی وجہ تسمیہ بیان کی۔ آئیے اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اصطلاحاً الا یقل رواته عن اثنین فی جمیع طبقات السند۔ عزیز حدیث کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ عزیز وہ حدیث ہے جس کے راوی سند کے تمام طبقات میں 2 سے کم نہ ہوں۔ یعنی وہ حدیث جس کے تمام طبقات میں کم سے کم 2 راوی ہوں، 2 سے کم نہ ہوں۔ اللہ یقل رواۃ، یہ کہ کم نہ ہوں اس کے راوی، عن اثنین 2 سے، فی جمیع طبقات السند، سند کے تمام طبقات میں۔ اب تعریف کی تشریح کر رہے ہیں۔ شرح التعریفی، تعریف کی تشریح، یعنی الا یوجد فی طبقۃ من طبقات السند اقل من اثنین۔ کہا مطلب یہ ہے کہ سند کے طبقات میں سے کسی طبقے میں 2 سے کم
راوی نہ پائے جائیں، کم سے کم 2 کا وجود ہو۔ اما ان وجد فی بعض طبقات السند 3 فاکثر فلا یضر۔ ہاں، اگر سند کے بعض طبقات میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی پائے جائیں تو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، اگر سند کے بعض طبقات میں، کچھ طبقات میں 3 کی تعداد ہوتی ہے یا 3 سے زیادہ کی تعداد ہوتی ہے راویوں کی، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بشرط ان تبقى ولو طبقۃ واحدۃ فیہا 2، اس شرط کے ساتھ کہ 2 کی تعداد باقی رہے، گرچہ ایک ہی طبقہ کیوں نہ ہو، ایک ہی طبقے میں کیوں نہ۔ بشرط ان تبقى ولو طبقۃ واحدہ، اس شرط کے ساتھ کہ باقی رہے گرچہ ایک ہی طبقہ کیوں نہ، جس میں 2 کی تعداد موجود ہو، جس میں 2 راوی ہوں۔ کیوں؟ لأن العبرۃ لأقل طبقۃ من طبقات السند، اس لیے کہ اعتبار کم سے کم سند کے طبقات میں سے کم کا ہوگا۔ یہ کہا تو کم سے کم ایک طبقہ ایسا ہو جس میں 2 کی تعداد پائی جائے، تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ عزیز ہوگی۔ اس کے بعد کہا هذا التعریف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر، کہا کہ یہی تعریف راجح تعریف ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نخبہ کے اندر نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ وقال بعض العلماء، اور بعض علماء نے کہا ان العزیز هو روایت 2 او 3، کہ عزیز یہ 2 اور 3 کی روایت کو کہتے ہیں، یعنی اگر 2 راوی ہوں تب بھی عزیز اور 3 راوی ہوں تب بھی عزیز۔ تو یہ بعض علماء کا قول ہے، ان العزیز هو روایت 2 او 3، 2 یا 3 کی روایت کو بھی عزیز کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عزیز کو اور مشہور کو ملا دیا ہے، کہا فلم يفصلوه عن المشہور فی بعض صوره، چنانچہ انہوں نے عزیز کو مشہور سے بعض شکلوں میں الگ نہیں کیا ہے، دونوں کو گڈمٹ کر دیا ہے، دونوں کو ملا دیا ہے اور اس طرح کی بات کہہ دی ہے۔ تو یہ عزیز کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور پھر اس کے بعد تعریف کی ہلکی سی تشریح کی ہے۔ عزیز کی مثال کیا ہے؟ عزیز کی مثال آپ دیکھیں، جیسا کہ نقشہ بھی آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا نقشہ شجرہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثالہ، عزیز حدیث کی مثال کیا ہے؟ ما رواہ الشیخان من حدیث انس والبخاری من حدیث ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری مسلم، مشہور حدیث ہے۔ تو مثال میں کون سی حدیث؟ یہ حدیث بیان کی ہے، ما رواہ الشیخان من حدیث انس، حضرت انس بن مالک کی وہ حدیث جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری کے یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ تو اس طبقے میں، صحابی کے طبقے میں بھی 2 کی تعداد موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد یعنی اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ پوری روایت ہے۔
اب سند پر دیکھیں، رواہ عن انس قتادۃ وعبد العزیز بن صہیب، اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دو لوگوں نے روایت کیا، قتادہ اور عبد العزیز بن صہیب۔ رواہ عن انس، حضرت انس بن مالک سے، جبکہ حضرت انس بن مالک کے ساتھ دوسرے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، تو دو کی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ تو حضرت انس سے قتادہ اور عبد العزیز بن صہیب روایت کرتے ہیں، لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، صہیب سواد سے ہونا چاہیے۔ وَرَوَاهُ عن قتادہ شعبۃ وسعید، اور اس حدیث کو قتادہ سے دو لوگوں نے، شعبہ نے اور سعید نے روایت کیا ہے۔ قتادہ سے روایت کرنے والے دو لوگ شعبہ اور سعید۔ وَرَوَاهُ عن عبد العزیز اسماعیل بن علیۃ وعبد الوارث، دوسری طرف آئے، عبد العزیز بن صہیب سے روایت کرنے والے دو ہیں، اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث، یہ دو کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبد العزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں۔ وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ جَمَاعَةٌ، اور ان تمام سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ تو یہ پورا شجرہ آپ کے سامنے ہے، جو عزیز حدیث کی مثال ہے۔ متن کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ عزیز حدیث کی مثال ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے آخری اور چوتھا پوائنٹ، اشہر المصنفات فیہ، عزیز کے سلسلے میں مشہور تصنیفات کا تذکرہ کیا ہے، تو بیان کیا ہے کہ لم یصنف العلماء مصنفات خاصۃ للحدیث العزیز، کہا کہ علماء کرام نے خاص طور پر یعنی خصوصاً عزیز حدیث پر کتابیں تصنیف نہیں کی ہیں۔ لم یصنف العلماء مصنفات خاصۃ للحدیث العزیز، علماء کرام نے عزیز حدیث کی خاص کتاب نہیں تصنیف کی ہے، کیوں؟ وظاہر ان ذلک لقلتہ ولعدم حصول فائدۃ مہمۃ من تلک المصنفات، کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ عزیز حدیثوں کی تعداد بہت کم ہے، وظاہر ان ذلک لقلتہ، عزیز حدیث کے قلیل الوجود ہونے کی بنیاد پر کتابیں تصنیف نہیں کی ہیں، اس لیے کہ ایسی حدیثوں کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر کتاب کہاں سے تیار ہوگی؟ وَلِعَدَمِ حُصُولِ فَائِدَةٍ مُهِمَّةٍ مِن تِلْكَ الْمُصَنَّفَاتِ، اور ایسی مصنفات سے، ایسی تصنیفات سے کوئی خاص، کوئی اہم فائدہ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے عزیز پر کوئی خاص تصنیف علماء کرام نے نہیں کی ہے۔ لیکن حدیث جو عزیز ہوتی ہے، عزیز حدیثوں کا وجود ہے لیکن بہت کم ہے، قلیل الوجود ہے۔ تو یہ عزیز کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے درس میں آئیں، امید کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے طلباء کو علم حدیث سیکھنے اور فن حدیث کو سمجھنے اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کا جو حق ہے اس پر عمل کرنا، دوسروں کو پہنچانا، اللہ رب العالمین اس حق کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔